ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، کروڑہا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے اسانوں اج رمضان المبارک دا مبارک مقدس بابرکت دن یعنی جمعۃ المبارک نصیب فرمایا، اور اس تو بڑا شکر ہے کہ رب العزت نے اپنے کارج حاضری دی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی تھی. رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم پاک باز ہو جاؤ. آیہ کریمہ کا پہلا حصہ اس پر گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہو چکی تھی، اور اس کا آخری لفظ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. آج کی گفتگو اس پر ہے. رب العزت نے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ سعادت اس لیے نصیب فرمائی، یہ موقع مرحمت فرمایا، یہ نعمت عظمیٰ عطا کی کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پاک ہو جائے، پاک باز ہو جائے. اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا تفصیل میں جانا پڑے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے نوازنا چاہا اپنی رحمت سے، اپنا کرم سے، اپنے فضل سے نوازنا چاہا، انہیں پر کر دینا چاہا، انہیں اس منصب پر فائز فرمانا چاہا، اسے اپنا بنانا چاہا، اسے باقی انبیاء علیہ السلام سے ممتاز کرنا چاہا.
اس لیے کہ 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ باقی انبیاء علیہ السلام سے جب ممتاز کرنا چاہا تو اس کا بندوبست کیا فرمایا؟ ہمیں فرمایا نا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم وہاں پہنچ سکو، وہاں پہنچ سکو۔ کہاں؟ اس کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ جہاں سے مجھے ملا جا سکتا، جہاں سے میرا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تم وہاں پہنچ سکو، اس منصب پہ فائز ہو سکو۔ لعلکم تتقون، رب العزت نے یہ سارے انتظامات اس لیے فرمائے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے اس آیہ کریمہ کو پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ عطا کرنا چاہا، اسے کلیم اللہ بنانا چاہا، اس منصب پہ فائز فرمانا چاہا، اپنا قرب عطا کرنا چاہا، تو انتظام کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ سفر پر تھے، دور تھوڑا فاصلے پہ انہیں بہت زیادہ روشنی دکھائی دی، بہت زیادہ روشنی دکھائی دی، گویا ایسے لگا کہ بڑا الاؤ جل رہا ہے، وہاں آگ ہی آگ ہے، اس طرح روشنی دکھائی دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو فرمایا یہیں رکو، میں انی آنست نارا، میں آپ کے لیے آگ لے آؤں وہاں سے، انی آنست نارا، تاپنے کے لیے وہاں سے آگ لے آؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زوجہ کو مطہرہ کو وہیں چھوڑا اور اس جانب تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے ایک خاص جگہ تک جب پہنچے تو رب العزت نے فرمایا فخلا نعلیک، موسیٰ اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو اب پاک وادی میں آ گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ پھر آگے ہی آگے چلتے گئے، پیچھے کا کچھ یاد ہی نہ رہا، پھر کوئی پیچھے میرا انتظار بھی کر رہا۔ جب وہاں تشریف لے گئے، پاک وادی میں پہنچ گئے، پھر رب العزت کی بارگاہ سے ندا آئی۔ اس ماحول میں جب داخل ہوئے تو گویا اپنے آپ کو پیش فرما دیا، جوتے اتار دیے، پیش فرما دیا۔ پھر رب العزت نے فرمایا 40 دن یہاں اعتکاف کر۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں ٹھہرے رہے، رب العزت نے حکم فرمایا یہاں ٹھہر جا، روزہ یہاں رکھ اور یہاں ٹھہر جا۔ اور روزہ فرمایا رکھ، سحری پکا کے دینے والا کون تھا؟ کھانا پکا کے دینے والا وہاں کون تھا؟ زوجہ تو پیچھے تھی، اسے فرما گئے تھے انی آنست نارا، آپ تو آگ لینے گئے تھے۔ تو 40 دن وہاں اس قدر رکے، اس قدر رکے، اس قدر رکے کہ اس کے جلووں میں اس طرح گم ہو گئے، اس طرح اس کے جلووں میں اس طرح گم ہوئے
ہوئے کہ اسے رب العزت نے روزے کا نام دیا، اسے روزے کا نام دیا، حالت روزہ میں رہے 40 دن دورانیہ حالت اعتکاف میں رہے، اس کی حاضری میں رہے، معتکف رہے، کسی سے بات تک نہ کی، تھا ہی کوئی نہیں بات کرنے والا، کسی کام میں مشغول نہ ہوئے، کام تھا ہی کوئی نہیں۔ جب 40 دن وہاں حاضر ہوئے تو 40 دن اعتکاف کیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کلام فرمایا، پھر کلام ہوا، پھر کلام ہوا۔ گویا جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا، اس سے پہلے سالوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سجدہ ریز رہے۔ ان احادیث سے آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پیچھے جاتی تھیں، پھر کھانا رکھ کھاتی تھیں، پھر واپس آ کے کھانا 8 دن کے بعد جاتی تھیں، حضور سجدے میں تھے اور کھانا وہیں پڑا تھا۔ تو عرصہ گزر گیا تھا، عرصہ گزر گیا تھا، اور ان لوگوں کو لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے جو عقائد و جہاں کے معاذ اللہ علم غیب سے انکار کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کی رحمت کا نزول ہونے والا ہے۔ وہاں تو ڈیرے سالوں سے پہلے لگے ہوئے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا۔ جب کلام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اب وہ نہیں رہی تھی، استفاء نصیب ہو گیا تھا، منصب استفاء پہ فائز ہو گئے تھے، مقام اوپر آ گیا تھا۔ اب موسیٰ وہ نہ تھے، 40 دن کے بعد وہ رنگ چڑھا، اور جب وہ رنگ چڑھا تو پھر اس قابل ہوئے کہ کلام ہوا، اس قابل ہوئے کہ اللہ کا کلام ہوا، اور جب کلام فرمایا تو اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب جانا اور اپنے آپ میں اتنے گویا جس طرح آدمی خوش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس لائق سمجھنے لگتا ہے، تو پھر دیدار کا مطالبہ بھی کر دیا۔ رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ اپنا جلوہ بھی دکھا دے، اب بے نقاب بھی ہو جا، کلام تو ہو گیا، اب اپنا جلوہ بھی دکھا دے۔ تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اصرار کرتے رہے، لن ترانی کی آوازیں آتی رہیں، لیکن مصر رہے، اور نبی کی شان یہ ہے کہ یہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، نبی کی ہر دعا مستجاب الدعوات نہ ہو تو نبی نہیں ہوتا، نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی تھی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس حالت میں حضرت ہاجرہ کے ساتھ وہاں چھوڑا تھا، وہاں کیا تھا؟ قرآن میں آتا ہے غیر ذی زرع، زندگی کے آثار بھی نہ تھے وہاں کوئی زندہ رہ سکتا ہے، یہ آثار بھی نہ تھے، کچھ بھی نہ تھا، غیر ذی زرع، زندگی کے آثار بھی نہ تھے، اور اس حال میں غیر ذی زرع،
اس حال میں ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، باری تعالیٰ میں اپنی بعض اولاد کو غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، نادان، علم غیب کا انکار کرنے والے نادان، مفسر قرآن بھی تو کہلاتا ہے، میں کیا کہوں آپ؟ کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام؟ میں اپنی بات ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی، اس مقام پر جہاں زندگی کے آثار بھی نہیں، یہاں چھوڑ کے چلا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب۔ کعبہ اس وقت تعمیر ہو چکا تھا۔ کعبہ تو تعمیر ہوا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ واقعہ بھی پیش آ چکا تھا، گلے پر چھری پھیرنے والا۔ اس کے بعد کہیں کعبے کا حکم آیا جب اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو چکے تھے، تو اس سے پہلے آپ نے نام بھی لیا غیر ذی زرع، اس جگہ چھوڑ کے چلا ہوں جہاں زندگی کے آثار بھی نہیں ہیں، تیرے گھر کے قریب، عند بیتک المحرم۔ نادان غیب کسے کہا جاتا؟ ابراہیم بھی جانتے تھے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، عند بیتک المحرم۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، پھر دعائیں مانگی، انہیں پھلوں کا رزق عطا کرا، افئدۃ من الناس، کشاں دنیا یہاں چلی آئے، ہر کوئی یہاں بھاگا آئے، یہاں انسان ہی انسان ہو جائیں، وارزقھم من الثمرات، پھلوں کا رزق عطا کر۔ تو کوئی کمی وہاں کسی چیز کی نظر آتی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی جب زندگی کے آثار ہی نہ تھے۔ اس لیے نبی ہوتا ہی مستجاب الدعوات، اگر دعا قبول نہ ہو تو نبی نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا۔ تو آواز آتی رہی لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ کتنی مرتبہ التجائیں ہوتی رہیں، وہاں سے یہ جواب آتا رہا، التجائیں ہوتی رہیں، جواب آتا رہا۔ یہ تو ایک مثال کے لیے میں ادھر گیا تھا، اس آیہ کریمہ کو پڑھا اس مثال کے لیے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، اے انسان روزے اس لیے فرض کیے کہ تو اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں اللہ کے دیدار کی تمنا کی جاتی ہے، اس منصب پہ تو فائز ہو جائے، اس مقام تک تو پہنچ جائے۔ تو استفاء تجھے اس قدر نصیب ہو، اس قدر استفاء نصیب ہو کو پردے اٹھ جائیں، جو حائل پردے ہیں وہ اٹھ جائیں، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی نگاہ کرے اللہ کے جلوے نظر آئیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی نگاہ کرے اللہ کے جلوے نظر آئیں، اللہ کے جلوے بے نقاب نظر آئیں۔ اور پھر جب اس منصب پہ تو پہنچے گا، اس منصب پہ پہنچے گا تو پھر فرمایا پھر تیرا حال یہ ہوگا ان لوگوں کے لیے، اے بندے اللہ تجھے یہاں دیکھنا چاہتا ہے، روزے اس لیے فرض کیے کہ تو اس رستے پہ چل۔ یہ راستہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، یہ طریقہ تجھے عطا فرمایا ہے کہ یہ اس طریقے کو اپنا، اس منصب پہ فائز ہو جا، اس مقام پر پہنچ جا۔
اور جب تو اس مقام پر پہنچ جائے گا تو پھر تو کہاں فائد ہوگا، کہاں تو فائد ہوگا کہ جس کی تمنا موسیٰ نے کی تھی، جس کی تمنا موسیٰ کرتے رہے، اور جلوہ بے نقاب ہوا، جلوہ جب بے نقاب ہوا، صفاتی تجلی کا پرتاؤ، میں اسے جلوہ کہہ رہا ہوں، جلوہ جب بے نقاب ہوا تو اتنے استفاء کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اسے برداشت نہ کر سکے، تو رب العزت نے فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے، اے میرے امتی، اللہ رب العزت نے میری امت پہ یہ کرم فرمایا، میری امت پر یہ فضل فرمایا، اور اللہ کی ذات تجھے اس مقام پہ فائد دیکھنا چاہتی ہے۔ رب العزت نے یہ انعامات عطا فرمائے کہ اللہ کی ذات تجھے یہ عطا کرنا چاہتی ہے، تجھے اس منصب پہ فائد کرنا چاہتی ہے کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، جب تو عبادت کے لیے کھڑا ہو، جب دونوں ہاتھ باندھے خدا کی بارگاہ میں، جب تو وضو کر کے خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے پہنچے، تو عبادت ایسی ہو، عبادت ایسی ہو تو وہاں فائل ہو جائے گا، الاحسان ان تعبد اللہ، جب تو عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو کأنک ترا ہو، تیری حالت یہ ہو جائے گی کہ تو خدا کے جلووں کو بے نقاب دیکھ رہا ہے۔ وہ جلوے جو موسیٰ کو انکار کیا گیا تھا، جو کلیم اللہ کو انکار کیا گیا تھا، جو کلیم اللہ کو انکار کیا گیا تھا، اور جسے موسیٰ برداشت نہ کر سکے، اے میرے محمد مصطفیٰ کی امتیوں، تو وہاں پہنچ جائے گا، اس رستے پہ چل پہ، اس منصب پہ فائل ہو کے تو وہاں پہنچ جائے گا۔ ان تعبد اللہ کا انا کا ترا ہو، جب تو ہاتھ باندھے گا خدا کی بارگاہ میں، اللہ کے بے نقاب جلوے تیرے سامنے ہوں گے، ایسے ہوگا کہ تو خدا کو دیکھ رہا، ایسے ہوگا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، سب پردے اٹھ جائیں گے، سب دوریاں ختم ہو جائیں گی، سب پردے اٹھ جائیں گے۔ ان تعبد اللہ کا انا کا ترا ہو، ہائے ہائے، ایسے ہوگا جیسے تو دیکھ رہا ہے۔ اور جو اس منصب پہ فائز ہوئے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے کیوں کہا تھا انا الحق، اس نے کیوں کہا تھا انا الحق، اس کے پردے اٹھ چکے تھے، کوئی سمجھنے والا نہ تھا، اس ماں سوائے اس کے قدر نظر نہ آتا تھا۔ ہوں کسے کہتے ہیں؟ وہی ان ہذہ تذکرہ، ہر شے سے بے نیاز ہو جا، ہر شے سے بے نیاز ہو جا، ہر شے سے اپنے آپ لا تعلق کر لے اور صرف اسی کا ہو جا۔ جب اسی کا ہو جائے گا، جب اسی کا ہو جائے گا تو پھر تیری زبان سے یہ نکلے گا، قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے، قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ اور یہاں تک حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ کم منصب کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے، یہ کم چھوٹے منصب کے یہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اٹھ میرے حکم سے، زندہ ہو جا میرے حکم سے۔ یہ منصب چھوٹا ہے جس کے یہ لوگ ہیں، جو اس منصب پہ فائز ہیں، وہ فرماتے ہیں قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ اس کے اور خدا کے جلووں میں کوئی پردہ حائل ہی نہیں ہوتا، اس کے اور خدا کے جلووں میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اسے سمجھنے کے لیے وہ حدیث پاک کہ اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے،
اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے۔ اللہ پاک اپنی صفات اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا ہوتا ہے۔ رب العزت نے اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، اے بندے میں نے یہ انتظام اس لیے فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میری ربوبیت میں تم کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہو یا کر رہے ہو، نہیں، میں تو خدا ہوں، میں تمہیں اس منصب پہ فائز کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرے جلوے بے نقاب ہو جائیں، تم اس منصب پہ فائز ہو سکو کہ میرا قرب حاصل کر سکو۔ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم اس منصب پہ فائز ہو جاؤ۔ اور یہ جو میں نے بات کی، یہ کہ یہ کم منصب کے لوگ ہوتے ہیں، کم چھوٹے منصب کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قم بإذنی، قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ اس لیے کہ خدا، اس کا بولنا اب خدا کی زبان سے ہے، اس کا سننا اب خدا کے کانوں سے ہے، اس کا سننا اب خدا کے کانوں سے ہے۔ میں نے شاید ایک مرتبہ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی جلسہ تھا یا جمعے کا خطاب تھا، ایک عالم دین باعمل میں ان کی بات کرتا ہوں، میری عادت نہیں ہر ایک کی مثال دینی، وہ خطاب فرما رہے تھے اور اپنے شیخ کا آنکھوں دیکھا، بہت سے تو ہزاروں واقعات ہیں جو کتب میں پڑھے ہیں، تو یہ آنکھوں دیکھا واقعہ انہوں نے اپنے شیخ کا بیان کیا کہ ان کے پاس ایک شخص ان کا مرید تھا، تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں دریا تھا، جب دریا کے کنارے پہنچا، پانی چھوٹا تھا، تو وہاں ایک گدی، کھوتی، وہ چل رہی تھی، تو اسے یہ عادت تھی اس شخص کو کہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، یہ عادت تھی اس نے اسے پکڑا اور کماد میں تھوڑا آگے لے جا کے اسے باندھ دیا کہ واپسی پہ آؤں گا تو پھر اسے کھول کے لے جاؤں گا۔ وہ اس نے وہاں جکڑا، اسے باندھا کماد میں، خود جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور جمعہ پڑھا جا رہا تھا، خطاب ہو رہا تھا، تو سردیاں تھیں، خطاب تھوڑا لیٹ ہوا، تو اسے خیال آیا کہ زیارت بھی ہو گئی اور جمعہ بھی، تقریر بھی سن لی، تو اب چلتے ہیں، اور خیال آیا کہ وہ کھوتی بھی کماد دے وچ بدی، انہاں بھی پتہ لینا۔ ابھی اس کے دل میں خیال آیا تو وہ حضور شیخ جو خطاب فرما رہے تھے انہوں نے خطاب بند کر دیا، تقریر ختم فرما دی، اور معن بعد تقریر ختم کرنے کے بعد جب لوگوں کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین فرما دیا، تو اس کے بعد فرمایا بھی بیلیو میرا تو ہو رہا جی کرتا سی تقریر کرن تے، اب کھوتی والے بیلی نوں کاڑ پئی آئے، اس کا سننا خدا کے کانوں سے، اس کا سننا خدا کے کانوں سے۔ نادان، حقیقت کا انکار نہ کر، تو نے وہ کہتے ہیں نا کہ تو نے پی نہیں، کہیں گھونٹ تجھے نصیب ہوتا تو پھر تو ایسے نہ بولتا، ان سے پوچھ جنہیں کسی نے پلائی ہے، ان سے پوچھ جنہیں کسی نے پلائی ہے، ان سے پوچھ جنہیں کسی نے پلائی ہے۔ حقیقت کا انکار نہ کر، ساری حقیقت موجود ہے، تو وہاں پہنچا ہی نہیں، اس ذات سے تجھے کسی نے ملایا ہی نہیں۔ اگر کوئی تجھے مل جاتا ملانے والا تو یہ پردے تیرے بھی اٹھ جاتے،
رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، لوگوں اس لیے روزے فرض فرمائے کہ تم اس منصب پہ فائز ہو جاؤ۔ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان امتیوں میں تمہارا بھی شمار ہونے لگے، امتیوں میں تمہارا بھی شمار ہونے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلامی کا پٹا تیرے گلے میں بھی ڈل جائے اور اس لڑی میں تو بھی پرو دیا جائے، اس لڑی میں تو بھی پرو دیا جائے۔ یہ تو تھی وہ آیا کریمہ جو حصہ یہ جو اب تک یہ بیان ہوا یہ پچھلے خطاب کا حصہ ہے، وہ میں نے مکمل کیا، یہاں پہنچے تھے تو پھر وقت ختم ہو گیا تھا۔ آج کے لیے جو مضمون ہے جو میں نے سوچا ہے اور تیار کیا تھا وہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے، یہودیوں نے تانا دیا۔ اس وقت ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مکے والا کعبہ ابھی بیت اللہ نہیں بنا تھا، ابھی اسے یہ منصب نصیب نہیں ہوا تھا، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ مسجد قبلتین، اس مسجد قبلتین کا واقعہ میرے آقا جماعت کروا رہے تھے اور کفار نے بار باتیں کی اور وہ باتیں حضور تک بھی پہنچی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتقاضۂ بشری تھوڑی تکلیف ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہر نبی ہر بات الگ کرتا کہ میں دین لے کے آیا ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، اپنا قبلہ کیوں نہیں الگ بنا لیتا، اپنا کوئی قبلہ کیوں نہیں بنا لیتا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ جماعت ہو رہی تھی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال دل میں یہ خیال آ گیا تو ذہنی طور پر بتقاضۂ بشری تھوڑی تکلیف تھی کہ یہودیوں نے یہ تانا دیا، تو دل نے چاہا کہ اب ایسا تانا ملنے کے لیے انہیں موقع نہ ملے۔ آپ نے یہ بات دل میں تھی اور دوران نماز رب العزت نے قرآن میں فرمایا قد نری تقلبک وجہک فی السماء، دوران نماز آپ نے اس طرح اوپر دیکھا، دوران نماز تھوڑا اوپر دیکھا۔ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اے محبوب اپنے رب کے نام پہ صبر کر، اپنے رب کے نام کے صبر پر، اللہ کی نگاہیں ہر وقت تجھ پہ رہتی ہیں، اللہ کی نگاہ محبوب ہر وقت تجھ پہ رہتی ہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اس خدا کی نظر اپنے محبوب کی طرف اس طرح ہوتی ہے کہ اب میرے محبوب کے دل میں خیال کیا جنم لے رہا ہے، کیا خیال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کے قلب اطہر میں کیا خیال جنم لے رہا ہے۔ یہ خیال یہ تھا کہ کاش اللہ قبلہ ہمارا تبدیل کر دے۔ جب نماز پڑھی جا رہی تھی تو منہ طرف بیت المقدس کی طرف تھا، صحابہ صف در صف پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ خیال میرے آقا کو آیا اور آپ نے دوران نماز اپنا چہرہ اقدس اوپر اٹھایا، قد نری تقلب وجہک فی السماء، فوراً جبریل آئے اور آ کے اللہ کا سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اے محبوب رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس پر تو راضی ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، قبلے کی حیثیت کیا ہے؟
قبلے کی حیثیت کیا ہے؟ ارے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے کعبہ بنتا ہے اسی طرف ریاض جس طرف کو وہ رخ کو موڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ رخ کو موڑ دیتے ہیں۔ تیرا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا تو وہ قبلہ تھا، اب تو اپنا چہرہ اگر کعبے کی طرف کرنا چاہتا ہے ابھی اپنا چہرہ پھیر لے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اگر جو چاہتا ہے کہ مسجد حرام قبلہ بن جائے تو ابھی نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو پھیر دے، جدھر کو تیرا چہرہ ہو جائے گا ہم اب سے اسی کو قبلہ بنا دیں گے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ نادانوں، کعبے کی فضیلتیں بیان کرنے والوں، کعبے کی فضیلتیں بیان کرنے والوں، وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ بتاتے ہیں ہم ایک دوسرے کو۔ ارے کب وہ صحابہ جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی تھی مکے سے ہجرت فرما کے مدینے تشریف لے گئے تھے، صحابہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کشاں رات کو نکل کر وہاں سے بھاگتے تھے اور ان کا رخ مدینے کی طرف ہوتا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ کسی نے کہا کہ کیوں چھوڑتے ہو؟ یہاں 1,00,000 کا نماز کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ارے اس لیے یہاں اگر کعبہ ہے تو وہاں کعبے کا کعبہ ہے، یہاں اگر کعبہ ہے تو وہاں کعبہ ہے۔ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، جب حرم میں داخل ہوا تو وہ مزاب رحمت، وہ رحمت کا پرنالا، وہ مزاب رحمت، وہ بات کر بھی لیتے ہیں انہیں جواب بھی مل بھی جاتا ہے، وہ ہستیاں سوال کر بھی لیتی ہیں جواب مل بھی جاتا ہے۔ وہ جو 14 سال سفر کر کے حج کو گئے تھے اور وہاں کعبہ نہ تھا، حضرت ابراہیم ادم وہاں کعبہ نہ تھا تو کس سے پوچھا تھا کعبہ کہاں گیا؟ آواز کہاں سے آئی تھی؟ وہ میری بندی آ رہی ہے، تو 14 سال میں پہنچا ہے تو اپنی محنت پہ اترا رہا ہے، اپنی محنت پہ اترا رہا ہے، اپنی ہمت پہ اترا رہا ہے، اپنی کاوش پہ اترا رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ محنت کر کے کوئی نہیں پہنچا ہوگا۔ تو جہاں بندے اور بھی اس جہاں میں موجود ہیں، میری ایک بندی رابعہ بصریہ یہاں طواف کے لیے آ رہی ہے، کعبہ استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہ سوال کس سے کیا تھا؟ وہ سوال کر بھی لیتے ہیں انہیں جواب مل بھی جاتا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے، ان لوگوں کی بات۔ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی آپ فرماتے ہیں میں نے مزاب رحمت کو دیکھا، میں نے مزاج اس بات کو یاد رکھیں کہ اس طرف آئی کہاں سے تھی کہ کعبہ کو صحابہ کو کسی نے کہا کہ نہ چھوڑو مکے کو، وہاں کعبہ ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کے اس جواب کی روشنی میں ہم دلیل ادھر لینے کے لیے آئے ہیں کہ اس نے حضرت شاہ رضا خان فرماتے ہیں میں نے مزاب رحمت کو دیکھا، مزاب رحمت کو، وہ رحمت کا پرنالہ کدھر ہے؟ اس کا رخ جنہیں دیدار نصیب ہوا ہے وہ جانتے ہیں کدھر ہے۔ مدینہ ادھر ہے اور مکہ ادھر ہے۔ مدینے میں جب نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرح منہ کر کے تو منہ ادھر کرتے ہیں، وہ مزاب رحمت وہ اس کا رخ مدینے کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں میں غور کرنے لگا کہ کیا یہ اتفاق ہے؟ مزاب رحمت کا اس طرف ہونا کیا یہ اتفاق ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا رخ کسی اور طرف کیوں نہیں؟
اس کا رخ کسی اور طرف کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں میں نے روحانیت میں سوال کیا، مجھے جواب ملا کہ یہ کعبے کا گویا آپ بورڈ لگا دیتے ہیں، اسٹیشن ہوتا ہے تو بورڈ لگا دیتے ہیں، اس طرح ہاتھ لگا ہوتا ہے کہ اسٹیشن اس طرف ہے، بینک بورڈ لگاتے ہیں کہ بینک اس طرف ہے، یہ کعبہ نشان لگایا اس لیے ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ حاجیوں، روئے زمین سے چل کر آنے والوں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آنے والوں، اپنی زندگی کے سارے گناہ بخشوانے والوں، میری دید کے طالبوں، میرے طواف کے طالبوں، مقام ابراہیم کو ترسنے والوں، مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنے والوں، حجر اسود کے بوسے لینے والوں، اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہونے والوں، یہاں تم پہنچے، یہاں تم نے صفا مروہ وہ صحیح بھی کر لی، مقام ابراہیم پر نوافل بھی ادا کر لیے، ارے صفا مروہ پہ صحیح بھی کر لی، ارے حجر اسود کے بوسے بھی دے لے، کعبے کے طواف ہی کر لے، غلاف کو چوم بھی لیا، مزدلفہ سے بھی ہو آئے، منا سے بھی ہو آئے، عرفات سے بھی ہو آئے، سارے مناسک تم نے ادا کر لیے، اب جب سب کچھ سے فارغ ہو چکے تو آؤ میں تمہیں ایک دروازہ بتاؤں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، وہ کعبہ ہے۔ صحابہ کو کسی نے کہا کہ اگر وہ کعبہ ہے تو وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہم کیوں کہہ دیتے ہیں، وہ اس بات کو کیوں بھول گئے ہیں؟ کعبہ اس وقت بھی تھا جب 360 بت وہاں رکھے ہوئے تھے، کعبہ اس وقت بھی تھا جب ننگے ہو کر مادر پدر ننگے لوگ بالکل سارا لباس اتار کے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، کعبہ اس وقت بھی تھا۔ اور یہ کعبے کو کعبہ کس نے بنایا؟ مصطفیٰ کے چہرے نے، آقا دو جہاں کے رخ مبارک نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک نے۔ اے میرے محبوب، رب العزت نے فرمایا تیرا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، وہ قبلہ تھا، اگر مسجد حرام کی طرف تیرا رخ پھر گیا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس پر تو راضی ہوگا، جس پر تو راضی ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوران نماز اس طرف ہو گیا، اس طرف ہو گیا دوران نماز۔ مسجد کیا ہے نا، قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، یہ تو آپ نے سن لیا۔ اب دوستو حدیث کو اگر پڑھے تو بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے اور دوران نماز آپ نے 2 قدم اٹھائے، تھوڑا تشریف آگے لے گئے، پھر آپ نے دستے اقدس اوپر کیا، ایسے جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں، جیسے چیز کو پکڑ رہے ہوں، پھر آپ نے دستے اقدس پیچھے ہٹا لیا، پھر قدم واپس اٹھائے اور نماز اسی جگہ تشریف لائے جہاں سے کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو جب سلام پھرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج کیا بات تھی، آج کیا بات تھی؟ آپ آگے بڑھے اور دستے اقدس اوپر اٹھائے جیسے کوئی چیز کو پکڑ رہے ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا میں نے 2 قدم اٹھائے، قدم اٹھایا تو میں جنت میں چلا گیا۔ ہوئے اب سمجھ آئی کہ معراج براق پہ کیوں گئے تھے؟ لاڑے نو گھوڑی دے با دیندے نے، انہیں کو ٹریا نہیں جاتا، برات جاندی ہے تے دولہے نو گھوڑی دے با دیندے نے، انہیں کو ٹریا نہیں جاتا، باؤں پھڑ کے لے آندے نے، وہ انا ہوندا دیکھدا نہیں۔ یہ سب اعزاز ہوتے ہیں، یہ سب اعزاز ہوتے ہیں۔
اعزاز کے لیے براق بھیجا تھا، میرے آقا براق کے محتاج نہ تھے، میرے آقا براق کے محتاج نہ تھے، میرے آقا براق کے محتاج نہ تھے۔ اگر کھانا تناول کیا میرے آقا نے، دنیا والوں اللہ کی عزت کی قسم ہمارے لیے ہمارے لیے سنت بن جائے، ورنہ وہ کھانے کے محتاج نہ تھے، وہ کھانے کے محتاج نہ تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا، یا رسول اللہ کتنا کرم تھا آپ پر کہ آپ عرشی تھے، آپ عرشی تھے۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، آپ عرشی تھے، ہماری خاطر، ہمیں سکھانے کی خاطر، ہمیں زندگی کے گر سکھانے کی خاطر دنیا میں تشریف لائے، آپ نے کھانا تناول فرمایا، آپ نے جنگوں میں حصہ لیا، آپ نے کپڑے دیوتان فرمائے۔ ارے وہ کھانے کے محتاج نہ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے نادانوں بکریاں کا دودھ دوہا، بکریاں چون دے رہے، وہ محتاج تھے، وہ محتاج تھے۔ ارے وہ جس ڈاچی پہ تشریف فرما ہو اسے برکت ملے کہ ہر طرف دودھ ہی دودھ حلیمہ کے گھر میں ہو جائے۔ وہ بکریوں کو یہ محتاج نہ تھے۔ یہ اعزاز ان کے لیے ہے جو بکریوں کے چرواہے اتنے غریب ہیں، ان کے لیے بھی سنت ہو جائے۔ آپ نے اپنے جوتے مبارک کو خود ٹانکے لگائے کہ وہ غریب جو جوتیاں گانڈنے والے ہیں ان کے لیے بھی سنت بن جائے، ان کے لیے بھی سنت بن جائے۔ آپ نے ٹانکے لگے، پیبند لگے، کپڑے پہنے کہ وہ اتنے غریب جو دنیا میں ہیں انہیں کوئی حقیر نہ سمجھے، جو ٹانکے لگے کپڑے پہنے ان کے لیے بھی سنت ہو جائے۔ اب آپ نے لاکھ لاکھ روپے کا جبہ زیب تن فرمایا کہ بادشاہ جو لاکھوں کے جبے پہنتے ہیں ان کے لیے بھی سنت ہو جائے۔ ارے نادانوں وہ تو ہمیں دینے کے لیے آیا تھا، وہ تو دینے کے لیے آیا تھا، وہ کسی کا محتاج نہ تھا، وہ کسی چاچی کا محتاج نہ تھا، وہ کھانے کا محتاج نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب حضور کھانا تناول فرماتے، ہم کھانے جو لقمے تناول فرماتے وہ لقمے جو تسبیح پڑھتے تھے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تیرا محبوب ہمیں کھا رہا ہے، ہم ان لقموں کے تسبیح کی آواز کو سنا کرتے تھے، تسبیح کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک قدم اٹھایا تو جنت میں چلا گیا۔ وہ تو قدم اٹھائیں تو جنت، ہائے ہائے، وہ تو قدم اٹھائیں۔ ارے نادانوں، حضرت غوث نے فرمایا، غوث پاک نے، یہ کائنات ساری کائنات میرے ہاتھ کی مٹھی میں بند۔ یہ حضرت غوث اعظم نے فرمایا میری مٹھی میں بند ہے۔ یہ شان ہے خدمت والوں کی۔ ارے سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ان کی بات کرتے ہو جہاں سے 1,24,000 پیغمبروں کو خیرات ملی، جہاں سے 1,24,000 پیغمبروں کو خیرات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں خیرات ملی وہ تو معجزے انہیں ملے کہ وہ غیب کی خبریں دے، اور جو کائنات کا والی ہے اللہ کا محبوب جس کے در سے خیرات ملتی ہے، بدبختو یہ کہو کہ وہ دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم میرے آقا کی امتی ہو۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قدم اٹھایا جنت میں چلا گیا، وہاں انگور دیکھے، خوشے دیکھے، میں نے چاہا توڑ لوں، اچھے لگے، پھر مجھے وہ پکڑے ہاتھ میں توڑنے کے لیے، پھر خیال آیا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں، جنت کا میوہ ہے، امت قیامت تک کھاتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگا، تو میری امت محنت چھوڑ دے گی۔ خدا کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، میری امت محنت چھوڑ دے گی۔ ارے موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والا من و سلوہ 40 سال تک اترتا رہے، تو جسے مصطفیٰ کا دست اقدس لگ جائے وہ کبھی ختم ہوتا، وہ ختم ہوتا؟
اسماعیل کے قدم ایڑی لگے تو جم کا چشمہ جاری ہو جائے، قیامت تک ختم نہ ہو، اگر دست مصطفیٰ لگ جاتا تو اس کا عالم کیا ہوتا؟ جی پیالے میں ہاتھ ڈبوئیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ 1500 صحابہ کا لشکر، 1500 صحابہ کا لشکر، فرماتے ہیں خدا کی قسم اہم انکشاف ہوا، ہوش ربا انکشاف ہوا کہ پانی سب کا ختم ہو گیا، اونٹ بھی بھوکے، اونٹ بھی پیاسے ہیں، مشکلوں میں بھی کچھ نہیں رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کے لشکر، میں نے تاریخ اسلام کو پڑھا، لشکروں کے لشکر فوج کے سب ہلاک ہو جاتے تھے پانی کی تلاش میں، پھرتے پانی کی تلاش میں، پانی ختم ہو گیا، وہ صحرا میں سب مر گئے، لشکروں کو شکست ہو گئی۔ تو لشکر کے لیے یہ خبر موت ہے کہ جب انکشاف ہو کہ پانی ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھو کسی مشکیزے میں تھوڑا بہت کسی سے اتنا نکلا، کسی سے اتنا نکلا، ایک پیالہ بھرا، ایک پیالہ، مشکل سے ایک پیالہ بھرا۔ میرے آقا نے، صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے، دست اقدس ڈبویا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم انگلیوں سے ایسے پانی نکلنے لگا جویں پریشر والیاں مسجد وچ ٹوٹیاں چھڑ دے دیاں، ایسے پریشر سے پانی نکل رہا تھا، مشکیزیں بھرے جا رہے تھے، لوگ پیے جا رہے تھے، غسل سب نے کر لیے، سب اونٹوں کو پلا دیا۔ جب سب سیر ہو گئے آقا اب پانی کے لیے، پانی سٹا کرنے کے لیے کوئی شے نہیں رہی، میرے آقا نے اب دست اقدس اوپر اٹھا لیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، وہ ذات، اسے کہتے ہو کہ وہ بے بس ہے، جنہیں خیرات ملے وہ تو اس شان کے حامل ہو۔ تو بات پھر دوسری طرف نکل جاتی ہے کہ میرے کئی دفعہ ایسا ہوا، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالت نماز میں رخ کو پھیرا، بات یہ کرنی ہے، حضرت مضمون یہ ہے، رخ اقدس پھیرا، اب بتاؤ صحابہ کیا کریں؟ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ کیا کریں؟ کھڑے رہیں یا اپنا رخ بدل لیں؟ کھڑے رہیں یا رخ بدل لیں؟ میرے آقا کے، اور میں دوسری حدیث بھی آپ کو سنا دوں، مختلف اقسام کے واقعات ہوتے رہے حیات طیبہ میں، لیکن آج یہ جو کچھ ہوا، جب آپ نے چہرہ اقدس پھیرا، بتایا تو نہ تھا صحابہ کو بھی قبلہ تبدیل ہو گیا، آج کے بعد اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت تبدیل ہوتا ہے تو ایک دن پہلے بتایا جاتا ہے کل کو جماعت اس ٹائم ہوگی، تو صحابہ کو بتایا تو کچھ نہ تھا، آئے میرے آقا کا رخ اقدس ادھر مڑا، آئے ہائے ہائے، قرآن میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صحابہ بہت بڑی آزمائش میں تھے کہ چہرے اسی طرف رکھیں یا پھیر دیں، چہروں کو اسی طرف رکھیں جدھر پہلے تھے یا پھیر دیں۔ صحابہ سخت آزمائش میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے آزمائش نہ تھی جنہیں ہدایت اللہ نے نصیب فرما دی تھی، ان کے لیے آزمائش نہ تھی جنہیں اللہ نے ہدایت نصیب فرما دی تھی، اللہ الذین ھدی اللہ، جنہیں ہدایت فرما دی تھی ان کے لیے آزمائش نہ تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون رسول کے پیچھے جاتا ہے، کون پیچھے جانے سے مڑتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس ہدایت کا معنی مجھے بتاؤ علماؤ، مجھے اس ہدایت کا معنی بتاؤ، اس ہدایت کا معنی کیا؟ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے ہدایت نہ تھی ان کے لیے آزمائش نہ تھی جنہیں ہدایت عطا فرما دی تھی۔ ارے وہ ہدایت کیا تھی؟
وہ ہدایت کیا تھی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے صحابہ سخت آزمائش میں تھے، عقل کا اور عشق کا وہاں مکالمہ تھا۔ حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے یہاں عشق کا اور عقل کا مکالمہ تھا۔ عقل کہہ رہی تھی اپنے منہ کعبے کی سمت قائم رکھو، تم نماز ادا کر رہے ہو، اپنے منہ کعبے کی سمت قائم رکھو، نماز نہ توڑو۔ ارے عشق کہہ رہا تھا ارے تمہاری اپنی نسبت کعبوں سے کیا ہے؟ جہاں کعبے کا کعبہ پھر گیا تم ہی مصطفیٰ کے پیچھے پھر جاؤ۔ جدھر مصطفیٰ کا رخ ہو گیا تم بھی ادھر پھر جاؤ۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سب چہرے مصطفیٰ کی طرف پھر گئے، دوران نماز پھر گئے۔ رب العزت نے اسے فرمایا الا علی الذین ھدی اللہ، جنہیں ہدایت فرما دی تھی ان کے لیے آزمائش نہ تھی۔ لوگوں ہدایت سے معنی کیا ہے؟ ہدایت کا یہاں معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، مصطفیٰ کی گلیوں میں کتوں کی طرح پھرتے رہو، مصطفیٰ کے ترانے گاؤ مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھو، مصطفیٰ کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کی محبت میں مرو، مصطفیٰ کی محبت میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ جب تمہارے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی، خدا کی قسم رب العزت فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر سب کچھ تیرا ہو جائے گا، پھر سب کچھ تیرا ہو جائے گا، پھر آنکھیں خدا بن جائے گا، پھر ہاتھ خدا بن جائیں گے، ہاتھ خدا کے ہاتھ ہوں گے، کان خدا کے کان ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔